कैसे हैं भाई साहब, खैरियत से हैं? सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? सलाम, मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान। जी मोहम्मद हबीबुर रहमान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। आपके एक वीडियो में देखा था कि आपने फरमाया कि अबू बकर की खिलाफत कुफ्र और बातिल है, बिदअत है, ऐसा बोला था आपने। जी तो सर। और एक वीडियो में आपने बोला कि अबू बकर का ईमान साबित करो। ओके। तो अहलुस सुन्ना वल जमात के इमाम अपने कुतुब में फज़ाइल अबू बकर पर बहुत सारे अहादीस पेश किए हैं, तो उनमें से मैं एक हदीस पढ़ के नहीं, सुनाना चाहता हूँ। वो हदीस कुछ किसी चीज को साबित नहीं कर सकती, क्योंकि वो हदीस हमारे पास हुज्जत नहीं है, ठीक है ना। वो उनके हदीस किसी चीज मुस्लिम में वो साबित कर उनके वो सकता है। किसी चीज को साबित नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो अच्छा, हमारे पास सुन्नियों हुज्जत के नहीं है। तफसीर के किताब आप मानते हुज्जत हैं? नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम उसके उस दलील पेश करते हैं कि क्यों हम कहते हैं कि अबू बकर की खिलाफत बिदअत है और ये बिदअत कुफ्र है। तो आप उसको रद्द कीजिए, ठीक है ना। जी जी। हाँ, तो उसकी वजह अब उसके वजूहात एक नहीं है कि मसलन हम अगर कहते हैं उस शख्स का ईमान नहीं है, उसका इस्लाम साबित करो। तो इस तरह दुनिया में बहुत होता है कि एक शख्स कलिमा गो होता है। मसलन अगर आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ज़माने में होते हैं, या भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, वो कभी कलिमे का मुनकर नहीं बना। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कभी शहादतैन का मुनकर नहीं है, लेकिन सब मुसलमान कहते हैं ये काफिर है। कादियानी शहादतैन पढ़ते हैं, आपको पता है शहादतैन पढ़ते हैं, ठीक है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह जी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। उनके अगर कादियानियों से बात करो तो, या उनके मसलन अगर आपका कोई पड़ोसी है या दुकान वाला परचून वाला कादियानी है, तो उनके पास देखो वो सारा दिन कुरान पढ़ रहा है। कुरान तो पढ़ते हैं, वो शहादतैन भी पढ़ते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, लेकिन मुसलमान कहते हैं कि ये काफिर है, ठीक है ना। अच्छा। तो इस तरह तो तो इस तरह कुरानुल करीम में कुछ आयत है जिसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत बयान की गई, हाँ, जैसे अब कि चलें, ठीक है, हमें कुफ्र की दलील नहीं बयान करने देते। अब आया पढ़ना चाहते हैं, आया मुश्तरक है, आया पढ़ो तुम बस, ठीक है, बिस्मिल्लाह करो। ये मैं एक आयत पढ़ता हूँ सूरतुल लैल की। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी तु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरदा। इस ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उतरी तो है। रिवायत पेश करो ना, उसमें अबू बकर का नाम तो नहीं है। आप कहते हैं अबू बकर की शान में नाजिल हुई है। हमारे लिए कोई सही हदीस पेश करो कि इसमें अबू बकर है, मेरे को कि ये अबू बकर तफसीर है। इब्न कसीर से पेश करता हूँ। कि तफसीर कौन सी? तफसीर इब्न कसीर। तफसीर इब्न कसीर वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है भाई। तो ये आयत तो वाज़ेह तौर पर वाज़ेह नहीं, इस वो पर ही इशारा सयुजन्निबुहुल करते हैं। अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। इसमें कहा है कि हम कहते हैं इसमें अबू बकर का नाम नहीं है। आप कहते हो अबू बकर, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि अबू बकर है, तो तुम दिखा दो ना कि ये अबू जी, बकर है। तफसीर हाँ, तो मैं इब्न कसीर में लिखा अबू है अबू बकर वक़द के मुतालिक ज़करा मैं आपको बता बदुआ देता हूँ। अबू वाहिद बकर, मुफस्सिरीन। आया ये है मेरे मोहतरम नाज़रीन, जी आया ये है कि जहन्नम की आग से वो शख्स बचता है, जहन्नम की आग से वो शख्स महफूज रहता है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, जो अपनी माल को देता है और ज़कात देता है। तो ये कहते हैं कि अबू बकर की शान में नाजिल हुए, वो जो सबसे मुत्तकी है अबू बकर है। शाने नज़ुल में यही लिखा है कि ये अबू बकर हाँ, रज़ियल्लाहु तो अन्हु। वो देखें, जो लोग काबा जला सकते हैं वो हदीस भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग काबा बना सकते हैं, पहली बात है, इसमें आया में अबू बकर का कोई ऐसी निशानी नहीं मिलती आया में। आप कहते हैं शान नुज़ूल अबू बकर में, ठीक है ना। तो आप उसको कहाँ से साबित करेंगे? आप उसको साबित करेंगे कहाँ से? हदीस से साबित करने की कोशिश करेंगे, ठीक तफसीर है ना। के कुतुब से मैं हाँ, तो साबित कर सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आप जब आते हैं शिया के खिलाफ दलील लाने के लिए, तो हमेशा शियों के लिए सामने ऐसी दलील लेके आओ जो शियों के लिए मकबूल हो, शियों के लिए काबिल कबूल हो। अगर जैसे हम आपके आप लिए आपकी अपने कुतुब से दलील लेके आते हैं। भाई बात सुनो, मोहम्मद भाई बात सुनो। अगर शियों जी के जी नजदीक कोई मसलन रावी का कौल या गैर मकबूल है, तो वो हुज्जत नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए। मसलन अभी मैं एक कोर्ट में चला जाता हूँ, कहता हूँ कि फलाना मकान मेरा है, कहता है दलील लेके आओ, तो मैंने एक पर्ची लेके आता हूँ, पर्ची में लिखा है कि ये मकान इसका है। तो वो कोर्ट वाले तो नहीं मानेंगे, कोर्ट कहेंगे तुम ऑफिशियल लेके आओ, ऑफिशियल डीड लेके आओ, ऑफिशियल सनद लेके आओ कि सरकारी तौर पर ये मकान आपकी है। वैसे तुम पर्ची लेके आते हो, हमारे लिए हम इसको नहीं मानते, ठीक है ना।
تو لازمی بات ہے یہاں شیعوں اچھا کے مقابلے میں جب آتے ہو تو ایسے دلیل لے کے آؤ جو شیعوں کے لیے قابل قبول ہو. یا شیعہ جو دلیل لے کے آتے ہیں آپ کی کتب سے تو اس دلیل کو تم رد کرو کہ ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کا اس لیے ایمان نہیں تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا، اس دلیل کے بنا پر. اب اس کو اچھا دلیل لے کے میں ابھی تم قرآن قادیانی سے بات کرو نا، قادیانی سے بات کرو. ذکر قادیانی کروں کہہ دے کہ ہمارے پاس یہ مرزا غلام احمد نے یہ فرمایا اس کے حدیث کی روح سے، اپنی کلام کی روح سے، وہ اس کی اچھا میں ایمان اور قرآن نبوت سے سے. ایک آیت پیش کرتا نہیں ہوں. چپ کرو ابھی. الموضوعات لابن جوزی جلد نمبر 1 یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، باب فی فضل ابی بکر، ابو بکر کی فضیلت. آپ کے اپنے علماء نے فرمایا قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبی بکر فضائل. ایک ایسا قوم ہے جو متعصب ہے ہمارے ہاں. ابن جوزی صاحب فرماتے ہیں وہ اہل حدیث بھی ہیں، یدعون التمسك بالسنة، کہ وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل روایت ہیں، اور لیکن ان کا دین نہیں ہے. انہوں نے ابو بکر کے لیے فضائل گڑی ہیں. وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ شیعوں کے مقابلے میں ہم ابو بکر کے لیے احادیث بناتے ہیں. لذا یہ آپ کی بات جو ہے نا کہ یہ ہمارے پاس روایت ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، تو وہ جب آپ کے اپنے علماء نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے ابو شیعوں کے مقابلے میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں آپ لوگوں نے ابو بکر کے لیے وہ بنائی ہیں، روایات بنا دی ہیں، تو اس سے اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. اچھا اب جہاں تک ایسی ایک بات سنو نا، آیت پڑھے بات جس سنو بھائی، میں بات ابو سنو، بکر بات سنو ابھی، کی بات کفر سنو نا. ایسا میں نے ہے جو کہ آیت پڑھے. آپ نے پڑھی ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی ہاں جواب یہ ہے میرے عزیز، سنو بلی. وَسَيَجَنِّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ یہ اتقا آتش جہنم سے بچے گا کہ وہ اپنی مال کو دیتا ہے اور زکوٰۃ دے دیتا ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب المنمق فی اخبار قریش، اور میں سب آپ کی اپنی کتابوں سے جواب دوں گا کہ ابو بکر بڑے اس نے دین کے راستے میں بڑے مال خرچ کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. کتاب اخبار قریش، جی المنمق فی اخبار قریش، یہ کتاب ہے محمد ابن حبیب بغدادی کی کتاب جو متوفا سنہ 245 ہے. احمد ابن حنبل کی وفات ہے سنہ 244 میرے خیال میں 45، وہ احمد ابن حنبل کا ہم دور ہے، بخاری سے پہلے بھی اس کی وفات ہے. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1985 میں. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں اجواد قریش کے جو بڑے لوگ تھے ان میں سے ایک جو جن کے پاس پیسے والے لوگ تھے قریش میں، ایک میں ہے عبداللہ ابن جدعان ہے. وَكَانَ لَهُ مُنَادِيَانِ، اب صفحہ نمبر 372 میں عبداللہ ابن جدعان کے متعلق فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن جدعان کے دو نعرے باز تھے جو اس کے لیے نعرے دیتے تھے. يناديان احدهما باسفل مکہ والآخر بأعلى مکہ، کہ یہ ایک مکہ کے، کیونکہ مکہ سرزمین تھا حجاج کا، بہت سارے عرب آتے تھے وہاں حج زیارہ عمرہ کے، اسلام سے پہلے بھی آتے تھے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے، مشرک آتے تھے نا، تو ان کو وہ نعرے ڈالتے تھے. وہ کون تھا ان میں سے؟ ایک ابو قحافہ تھا. ابو قحافہ کا کام کیا تھا کہ سڑک سے جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں سڑک سے پکڑ کے ان کو عبداللہ ابن جدعان کے پاس لے کے آئے. اچھا، یہ کتاب تعویل و مختلف الحدیث عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ، متوفا سنہ 276، بہت پرانا عالم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 451 میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ان کسب الاماء، کہ لونڈیوں کی کاروبار سے، لونڈی جو آپ کے لیے کاروبار کرتی ہیں اس کے پیسے تمہارے حرام ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ لونڈیاں کون سی ہیں کہ یہ کاروبار کرتی ہیں آپ کے لیے، ان کا پیسہ آپ کے لیے حرام ہے. تو مصنف کتاب مشہور محدث ابن قتیبہ فرماتے ہیں ان الکسب الذي نهى عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ هو اجر البغاء، جس درآمد سے، جس آمدنی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا کہ لونڈیوں کی آمدنی تمہارے لیے حرام ہے، وہ درآمد ہے جو لونڈیاں زنا کے ذریعے سے، یعنی ایک آدمی ہے وہ چکلے چلا رہا ہے، اس کے چکلے میں مثلا 10-5 آدمی کام اور لڑکیاں کام کر رہی ہیں، یہ حرام ہے. وَكَانَ الْأَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْمُرُونَ إِمَاءَهُمْ بِالْبِغَاءِ وَيَأْخُذُونَ أُجُورَهُنَّ، جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی لونڈیوں سے زنا کرواتے تھے اور ان سے، جس نے زنا کیا اس سے پیسے لیتے تھے کہ بھئی تو نے زنا کیا اتنا پیسے دے دے. تو یہ جاہلیت کے زمانے میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ إِمَاءٌ يُسَاعِينَ،
عبداللہ ابن جدعان جو خود بنی تیم میں سے ہے، وہ ابو بکر کا جو خاندان ہے بنی تیم کہلاتا ہے، اس کا سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن جدعان تھا، ابو بکر نہیں تھا، ابو بکر کا ابا نہیں تھا، ابو بکر کے ابا کی حیثیت ہی نہیں تھی، ابو بکر کے ابا جان اس کے لیے وہ سڑک سے لوگوں کو پکڑ کے لے کے آتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ اس عبداللہ ابن جدعان کا چکلا تھا، اس چکلے میں اس کی لونڈیاں تھیں، کنیزیں تھیں، تو ان سے وہ کیا کراتا تھا؟ وہ خبیث آدمی ان سے کراتا تھا زنا، تو ان سے پیسے لیتا تھا. وَهُوَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سَيِّدُ تِيم، جاہلیت میں بنی تیم، ابو بکر بنی تیم میں سے، عائشہ بنی تیم میں سے، یہ بنی تیم کا سردار تھا. بنی تیم کا جو سردار تھا، اس کا کاروبار کیا تھا؟ وہاں پہ تو انڈسٹری تو تھی نہیں، فیکٹری تو کچھ بھی نہیں تھا مکے میں، زراعت بھی نہیں، وہ چگلا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لونڈیوں سے زنا نہ کرایا کرو. اچھا، کتاب المعارف لابن قتیبہ، ابن قتیبہ صاحب کی کتاب المعارف ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صناعات الاشراف کہ عرب میں جو سردار لوگ تھے ان کے کیا کام ہوتے تھے. یہاں پر وہ عبداللہ ابن جدعان نخاسن، عبداللہ ابن جدعان کاروبار کرتا تھا غلاموں کا اور لونڈیوں کا خرید و فروش. جوارن یساعین، اور اس کے کیا تھے؟ اس کے لونڈیاں تھی، کنیزیں تھیں جن سے وہ زنا کراتا تھا عبداللہ ابن جدعان چکلے میں. وَيَبِيعُ أَوْلَادَهُنَّ، اور زنا سے جو اولاد پیدا ہوتے تھے اس کو بھی وہ غلامی میں بیچ دیتا تھا، ان کا فروخت بھی کرتا تھا. تو میرے محترم بھائی، اب میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نے بڑے پیسے، اگر یہ واقعی اس کے اتنے بڑے پیسے تھے تو اس کے والد صاحب جو اندھے تھے نا، اس کے والد صاحب اپنے والد صاحب کو اتنی ذلیلانہ کام ان کا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ مکے میں سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہے ہیں چکلے کی طرف، اس سے ان سے روک لیتے نا، ان کو کچھ پیسے دے دیتے اس سے پہلے کہ اتنا کام کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، بلکہ الٹا ان کا پیسہ انہوں نے اٹھا لیا اپنے والد کا. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین جزء ثالث جلد نمبر 3، یہاں پر صفحہ نمبر 6 میں حدیث نمبر ہے 4267. یہ روایت 4267 ملاحظہ فرمائیے کہ ذہبی نے کہا تلخیص المستدرک میں ہذا علی شرط مسلم کی حدیث کی طرح یہ صحیح ہے. یہ حدیث مروی ہے اسماء بنت ابی بکر سے، ابو بکر کی بڑی بیٹی اسماء سے، عائشہ کی بڑی بہن. وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر جب مدینہ چلے گئے تو سارا پیسہ ساتھ لے کے گئے. اچھا، فاتانی جدی ابو قحافہ وقد ذهب بصره، میرے جو دادا تھے ابو قحافہ، وہی عبداللہ ابن جدعان کے جو ملازم تھے، وہ میرے پاس آئے، وہ اندھے ہو چکے تھے. اچھا، یہ اندھا آدمی ہے. ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه، اس نے کہا کہ ابو بکر تو خود تو چلا گیا تمہارے والد، اور یہ مال بھی سارا لے کے گیا، ہمارا مال بھی سارا لے کے گیا، پیسے جتنے تھے گھر سے اٹھا کے لے کے گیا. اچھا، فقلت كلا يا ابتي قد ترك لنا خيرا كثيرا فعمدت الى احجار فجعلتهن في كوة البيت. تو میں نے کہا نہیں، اس نے مال بہت چھوڑے ہیں. تو وہاں پہ گھر میں ایک تاقچہ ہے جہاں پہ ابو بکر پیسے رکھتا تھا، وہاں پہ ہمارے پیسے ہوتے تھے، تو میں وہاں سے کچھ پتھر لے کے آ گیا ہے، پتھروں کو میں نے اس تاقچے پہ رکھا، اس تاقچے پہ میں نے کپڑے رکھے ہیں. تو میں نے اپنے دادا جی کو لے کے آیا ہوں کہ تم یہاں پہ ہاتھ لگاؤ. اس نے ہاتھ لگایا، کپڑا ہے، کپڑے کے نیچے چادر کے نیچے اس پتھر ہے، اس لے وہ سمجھا کہ یہ سونا چاندی ہے، تو وہ خوش ہو گیا. وكان ابو بكر يجعل امواله وغطيت على احجار بثوب فاخذت بيدي فوضعته على الثوب. قال اما اذا ترك هذا فنعم. قالت والله ما ترك قليلا ولا كثيرا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. تو ابو قحافہ کی ہاتھ جب پتھروں پہ لگا، اس کو تو اندھا، اس کو پتہ نہیں، وہ سمجھا یہ سونا چاندی ہے. تو اس نے کہا اچھا پیسے چور گیا، سارا پیسہ نہیں لے کے گیا. تو اسما کہتی ہیں کہ سارا پیسہ وہ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا مدینہ منورہ. تو اگر اتنا پیسے والا تھا، اس کا والد صاحب جو وہاں پہ اتنے فقیر آدمی، غریب آدمی بیچارے وہاں پہ ایک ملازم ہیں، وہ ملازمت بھی کیسے ذلت والی ملازمت، کبھی اس کی مدد بھی کرتا ہے نا. اس کی مدد کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس کے پیسے اٹھا کے مدینے چلے گئے.